کہ ساری ڈائریکشن آج کی جو عورت ہے یا ماں ہے اس کی مینٹل ہیلتھ کتنی امپورٹنٹ. یعنی آپ جہاں پہ بھی پہنچ جائیں وہ بہت سارے لوگوں کے لیے بہت زیادہ رول پلے کر رہی ہے, خود کہیں نہیں. پھر بیلنس بھی آؤٹ ہے, یہ بھی پتہ نہیں ہے اپنے پہ ہی ظلم کر رہی ہے یہ سوچ کے کہ جی میں تو بہت جو ہے نا معاشرے کو دے رہی ہوں, جس کی شروعات گھر سے ہی ہوتی. لیکن بالکل صحیح بات یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا تو پھر وہ ظلم پہ نہیں آتی. یعنی وہ اپنے مقام سے جب ہٹ جاتی ہے تو ظلم شروع ہو جاتا ہے. دوسری چیز کہ آپ کی اس بات سے جو آپ نے سٹارٹ میں بتائی کہ عرفات کے میدان میں اگر لوگ گلے کر سکتے ہیں تو یہاں بیٹھ کے میں ضرور استاذہ کو اس چیز میں اپریشیٹ کروں گی کہ یہ جو آج کی عورت ہے نا, اس کو قرآن اگر یہ کھول کے بیٹھ جاتی ہے تو وہ اسے سمجھ نہیں پاتی کیونکہ وہ اتنے پریشر میں. لیکن استاذہ جی اس طرح سے ایکسپلین کرتی ہیں اور ایسے کو ریلیٹ کرتی ہیں چیزوں کو کہ آپ بلیو کریں کہ ہر ایک لیکچر میں مجھے لگتا تھا شاید یہ مجھ سے ہی بات کر رہی ہیں, یہ میرے ہی پرابلم کا سلوشن ہے. اور اس کو ریئلائز کرتے کرتے اور جماتے جماتے عمل کرتے کرتے تو ایسے ایک سکون آ گیا. اور پھر پوری ایک ٹیم جو چل رہی تھی, کیونکہ میں آن لائن کر رہی تھی تعلیم القرآن چھوٹے بچے کے ساتھ, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز میرے دماغ میں ڈالی کہ یہ بچہ اس کے ساتھ مجھے جاگنا ہی جاگنا ہے. میں نے کیونکہ ماشاءاللہ میرے 4 بچے ہیں تو پہلے 3 میں مجھے اس طرح کا ایکسپیرینس نہیں ہوا کیونکہ میں جڑی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کی یہ مجھ پہ عنایت نہیں ہوئی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کے ساتھ مجھے جوڑا تو میں نے اس بچے کے توسط سے اپنے ٹائم کو مینیج کیا. کیونکہ استاذہ جی سب سے پہلے ٹائم مینجمنٹ کی بات کرتی ہیں کہ آپ اگر کلاس لینے بھی بیٹھیں تو آپ باوضو ہو کے اپنا ڈیسک سیٹ کریں, بے شک آپ آن لائن بیٹھے ہوئے. پھر رول آف وومن کی سے سٹارٹ کر کے پھر مجھے پتہ چلتا گیا کہ آخر اگر میں ماں ہوں میرا کیا رول ہے, بیٹی تھی تو کیا ہونا چاہیے تھا, بہن ہے تو کیا ہے. پھر مجھے یہ لگا کہ اب میں اس پوائنٹ پہ آ کے اپنے بچوں میں یہ چیز ٹرانسفر کروں جو میں نہیں کر سکی. اب میں جس پوائنٹ پہ ہوں اس کے بعد پیرنٹنگ کا سبجیکٹ, اس کے اندر حیادار کیسے بچے کو بنایا جاتا ہے. کیونکہ ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بادر نہیں کرتے, ہم اگر پیمپر چینج کر رہے ہیں تو ہم بس سمجھتے ہیں کہ اس بچے میں نہیں ہے. لیکن یہ آپ وہ صدقہ جاریہ ہم تب بن رہے ہیں کہ ہمیں پھر ڈائریکشن دی جاتی ہے, تعلیم ایسے قرآن کی بتائی جاتی ہے اس کو ان سبجیکٹس کے تھرو, اور جب واقعات کے تھرو بتایا جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اصل کرنے کا کام کیا ہے. اور آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں لوگوں کو, خاص طور پہ خواتین کو, کیونکہ یہ وہ پلانٹ ہے جس نے ٹری بننا ہے, جس میں سے برانچز نکل رہی ہیں, فروٹ ہے اس کے اوپر, تو وہ اگر آج بھی سنبھل جائیں گے تو پھر اٹس ناٹ ٹو لیٹ, کیونکہ یہ وہی ماں ہے جس نے اس معاشرے کو بدلنا ہے. بے شک. اور مجھے لگتا ہے کہ استاذہ جی کا مشن بھی یہی ہے. میں بہت کلوزلی اس کو دیکھتی تھی کہ مشن کیا ہے, پیچھے کیا ہے, کیسے بدلا جائے گا. تو جو وہ مدینہ کی ریاست تھی اور اس میں آپ بلیو کریں سیمینارز کا ایک آتا ہے ہمارا ٹاپک جس میں ہم ریکارڈ کر کے 3 سے 5 منٹ کا سیمینار دیتے ہیں. تو آپ بلیو کریں کہ جیسے میں نے MBA کیا تھا تو وہ چیز ریفریش ہوگی. میں بولنا چاہتی تھی, میں بتانا چاہتی تھی, ایک ٹاپک آتا تھا پھر اس پہ خود لکھتی تھی بیٹھ کے کہ مجھے یہ کہنا ہے. پھر اس 3 سے 5 منٹ کی آڈیو کے اندر میں بتاتی تھی کہ ہاں یہ چیز ہے جو ہمیں چاہیے. تو اس سے جس ڈپریشن میں خواتین ہوتی ہیں وہ نکلتی چلی جاتی ہیں. یعنی ایک قرآن کی اسٹڈیز بہت سسٹمیٹک ہے. پھر جس طرح سے استاذہ کا کام ہے بیہیویئر ماڈیفیکیشن کے اوپر, کیریکٹر بلڈنگ کے اوپر, پھر خواتین کے اوپر, اور ایک خاتون کی نفسیات کو بہت خوبصورتی سے سمجھتی ہے. اور آہستہ آہستہ آپ نے بالکل درست کہا. مجھے سننے والے بھی اور جو پڑھنے والے بھی ہیں استاذہ کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی تحریر بھی استاذہ الحمدللہ ہمیں یہ ہیلپ کرتی ہے کہ ایک فریم آف مائنڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے تحریر پڑھتے پڑھتے آخر تک, اور آپ عمل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں.